In the name of Allah, who is the most merciful and beneficent, and who is the King of Doomsday. ابتدا ہے خدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قابل احترام مہمان خصوصی ڈائریکٹر سر ذوالفقار شاہد صاحب، صدر محفل پرنسپل صاحبہ، دیگر مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ Well, I, Fatima, And I am Samra. your host of the day. I hope so that you all are fine. As you all know that today we are gathered here for the annual result of the session 2020-21. Dear audience, as you all know that this year was very tough and hard for all of us. But our students worked hard and shown their brilliant results. قلم کی نوک نے ایک نقطہ لکھا، قلم کی نوک نے ایک نقطہ لکھا، پھر اس نقطے سے نور پر چند ایک کلمات نکلے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، پڑھ اور تیرا رب بڑا مہربان ہے، سکھایا جس نے انسان کو قلم سے، سکھایا وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دیتی ہوں محمد احمد کو، کلاس ششم، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ جو نہایت مہربان ہے، تعلیم فرمائی اسی نے قرآن کی، پیدا کیا انسان کو، سکھایا اسی نے انسان کو بولنا۔ ان کے حسن کی تعریف کیسے ممکن ہو محسن، ان کے حسن کی تعریف کیسے ممکن ہو محسن، خدا جس کو بنا کے خود ہی عاشق ہو گیا۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔
نعت رسول مقبول کے لیے خوبصورت الفاظ کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حفصہ کلاس 7 کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پیش کریں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی۔ جزاک اللہ۔ A smile is a universal welcome. Now I will move further our little performance of class KG and PG. Have a round of applause for little shining stars to welcome you all. Now, I gave upon the floor upon Ma'am Zubia to come on stage and please say a few words. Thank you, Fatima. To start with the name of Allah Almighty, who is most gracious and most merciful. I, from the bottom of my heart and on the behalf of my all staff, welcome you all parents. Thank you for the coming today. After that, I warm welcome our chief guest, Director Hafiz Zulfikar Shahid Sahab. Thank you, sir. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلا تعلیمی سال کتنی مشکل سے گزرا ہے اور جن حالات سے گزرا ہے اس سے سب واقف ہیں۔ اینول ریزلٹ اسٹوڈنٹس کا بگ ڈے ہوتا ہے، لیکن اس سال میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ دن، آج کا جو دن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہمارا سیکنڈ اینول فنکشن آف پرائز ڈسٹریبیوشن، یہ سراسر جاتا ہے ہمارے پیرنٹس کی محنت کو۔ جو ہمارے بچوں نے آج اچیو کیا ہے، اس میں پیرنٹس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، اور خاص طور پر ماؤں کا، جو مشکل وقت آتے ہی بچوں کے لیے اسکول بھی بن گئیں، مدرسہ بھی بن گئیں اور اکیڈمی بھی۔ جب بچے واپس آئے، بالکل انہوں نے محسوس نہیں کروایا کہ ان کو پڑھایا نہیں گیا۔ اسکول جتنی ایفرٹس کر سکتا تھا اس نے کی،
لیکن پیرنٹس بھی پیچھے نہیں رہے. آئی ریئلی اپریشیٹ آل دا پیرنٹس اینڈ آل دا مدرس. تھینکس کہ آپ نے ہمارے اسٹوڈنٹس پر محنت کی اور بالکل محسوس نہیں کروایا کہ آپ ایک مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو گیپ رہ گئے جیسے کہ انگلش لینگویج اور ہینڈ رائٹنگ کے ایشوز آئے, ہم انشاءاللہ اگلے سال بھرپور کوشش کریں گے ان دونوں گیپ کو فل کرنے کی. اس کے علاوہ یہ خوشخبری بھی دوں گی کہ ہمارے پاس اب 9th اور 10th بھی آ رہی ہے, جس پر ہم بہت زیادہ محنت کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ایک اچھا رزلٹ اپنے اسکول کو دیں گے. اپنی اسپیچ کا اینڈ میں آپ سب کے شکریہ سے کروں گی. تھینک یو ٹو کم. اور اس کے ساتھ ہی میں سر کو انوائٹ کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں. ڈائریکٹر سر, who is not only a very amazing personality but a man of the chief men, who has been consuming himself to light the society and bring brighter future for our generation. Please give him a big hand, Sir Hafiz Zulfikar Shahid. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام والدین کرام, معزز اساتذہ کرام, عزیز طلبہ و طالبات, ہر سال رزلٹ ڈے جو ہے وہ بڑے اچھے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے. ظاہر ہے سال بھر بچوں نے محنت کی ہوتی ہے اور ان کو ان کا ثمر جو ہے وہ رزلٹ شیٹس اور شیلڈوں کی شکل میں ملتا ہے. اسٹیج پہ بچے کو بلایا جاتا ہے, پریزنٹیشن اچھی ہوتی ہے اور بچہ ابلائج ہوتا ہے, اس میں کانفیڈنس آتا ہے اور جب اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے آئندہ سال بھی محنت کرنی ہے. لیکن المیہ یہ ہے, افسوس یہ ہے کہ یہ سال کرونا کے ماحول میں گزر گیا. پوری دنیا کا ہر شعبہ متاثر ہوا, اس میں خصوصاً پاکستان میں تعلیمی شعبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا, کیونکہ پوری دنیا میں اسکول صرف 2-2.5 ماہ کے لیے بند ہوئے تھے. اس کے بعد جب کھلے پھر وہ کھلے ہی رہے, اس لیے کہ اقوام متحدہ نے اور یونیسیف نے جو رپورٹ دی تھی وہ یہ تھی کہ بچے جو ہیں وہ کرونا کے پیشنٹ نہیں بنتے. 0.000% تک اس کا ریشو ہے. اور جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی تو اس وقت تک پوری دنیا میں صرف 1 بچہ کرونا کا پیشنٹ ملا تھا. تو بہرحال اس رپورٹ کی بیس پر انہوں نے کہا کہ یہ شاید گاڈ گفٹیڈ ہے کہ بچے جو ہے وہ کرونا کا شکار نہیں ہوتے, اس لیے اسکول آپ جو ہے نا وہ کھلے رکھے. تو پوری دنیا نے تو اس کے اوپر عمل کیا, لیکن پاکستان میں کچھ پولیٹیکل بیس تھی. بیسیکلی بہت ساری رائے ہیں اس میں کہ ان کو فنڈز چاہیے تھے یہ شو کر کے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کرونا, اور فنڈز آئے بھی, اس کا اقرار بھی کیا انہوں نے, اور ڈیفینیٹلی آنے بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ تختہ مشق بنایا گیا تعلیمی نظام کو. یہ نہ سوچا گیا کہ اس نئی نسل کا کیا بنے گا. آج چند پیسے تو آپ نے اکٹھے کر لیے جو کہ پاکستانی قوم کے اوپر کتنے لگے اور کتنے نہیں لگے یہ ریشو آپ کے پاس ہے. لیکن جو آپ نے 1 سال تاریک کیا, 1 سال ضائع کیا بچوں کا, وہ ساری زندگی آگے چلے گا. ہم نے جب بچے واپس آئے اسکول میں تو اگرچہ ہم نے پہلے دن سے ہی ہر وہ کام کیا جس میں گھر بیٹھ کر بچے پڑھ سکیں. ہم نے یوٹیوب چینلز بنائے, اس کے اوپر تمام ٹیچرز کے لیکچرز ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیے, اور پھر زوم میٹنگز کے ذریعے, ٹھیک ہے نا, لائیو چینلز کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, QR کوڈ کے ذریعے ہر وہ طریقہ استعمال کیا جو کہ جدید زمانے میں استعمال ہوتا ہے کہ بچے گھر بیٹھ کے ایجوکیشن حاصل کریں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ گھر بیٹھ کے پڑھنا
اور ٹیچر کی سپرویژن میں پڑھنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ پوری دنیا نے اب تجربہ کیا یہ والا۔ آن لائن ایجوکیشن یونیورسٹیز لیول تک ہوئی، لیکن یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے نا انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو بہرحال جب یہ بچے دوبارہ اسکولوں میں آئے تو ہم نے جو ایوریج نکالی وہ دیکھا کہ بچے ایسا ہی تھا کہ جیسے انہوں نے کچھ پڑھا ہوا ہی نہیں ہے، ماں سوائے چند فیملیز کے جنہوں نے واقعی جو ہے نا گھر میں ایک کلاس جیسا ماحول بنا کر جو ہے وہ بچوں کو پڑھایا تھا۔ تو اب جتنی ہم سے ایفرٹس ہو سکی ہم نے کی۔ اب ہم نے نئے سال کا جو شیڈول تیار کیا ہے اس میں ہم نے خصوصاً فوکس کیا ہے بچے کی بیسکس کو، کہ اگر اس کی بیسکس جو ہیں وہ کمزور رہ گیا ایک سال میں، نئے سال میں تو وہ پروموٹ ہو رہا ہے، تو اب ہم نے نئے سال کے سلیبس کے ساتھ ساتھ ایسے میتھڈز اختیار کرنے ہیں جن کے ان کی پچھلی بیس بھی کلیئر ہوتی جائے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے پلان کر لیا ہے۔ ہم صرف آپ سے تعاون چاہتے ہیں کہ آپ بھی گھر میں بچوں کا جو رہن سہن ہے، بچوں کا جو شیڈول ہے اس کو اس طرح مینٹین کریں کہ بچہ کھیل کود میں بھی شامل ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھے، لیکن ایک مخصوص ٹائم اس کا جو ہے وہ پڑھنے کے لیے بھی ہو۔ انشاءاللہ عزیز یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ کہتے ہیں نا ایک مثلث کی مانند ہے، تو اس میں 3 اضلاع ہوتے ہیں اور اس میں سے ایک پیرنٹس ہیں، ایک ٹیچرز ہیں اور ایک اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز جب ہم تینوں مل کے کام کریں گے تو یہ جو کمی کجی رہ گئی ہے انشاءاللہ العزیز اس کو دور کر دیں گے۔ کرائم یہ بتا رہے ہیں جیسا کہ روز کی فگرز آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کرونا جو ہے وہ آخری دموں پر ہے، اور ایک نیا نوٹیفیکیشن آ چکا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ نہ ہو، 3-4 دن پہلے آیا ہے کہ گورنمنٹ نے ساری کلاسز بحال کر دی ہیں، کہ پہلے وہ جو رینڈم ڈیز میں بچے آتے تھے 3 دن آدھے بچے اور 3 دن آدھے بچے، وہ بھی ختم کر دیے کہ آپ پوری تعداد میں بچے بلائیں۔ یہ تو الحمدللہ ہمارے پاس تو چونکہ سپیس بہت زیادہ تھی، تو چونکہ نیا ادارہ تھا تو ہم نے تو شروع سے ہی سارے بچے بلائے تھے، اور وہ کرونا جو بھی پریکاشنری میئرز دیے گئے تھے ان کو ہم نے اڈاپٹ کر کے بچوں کو دور دور بٹھا کے کلاسز لی تھی۔ لیکن بہرحال باقی پورے پاکستان میں اس طرح ہوتا رہا کہ ایک دن جو ہے وہ آدھی کلاس آ رہی ہے، دوسرے دن آدھی کلاس آ رہی ہے، تو یہ جو کرونا کے دنوں میں اسکول کھلے بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا کہ جن کے بچے جو ہے نا وہ ہفتے میں 3 دن جاتے ہیں۔ آج بچہ کلاس میں آیا ہے، اگلے دن چھٹی ہے، جب وہ اگلے دن آتا ہے تو وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، وہ کام ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ الحمدللہ نیو اقبال کیمپس کے بچے جو ہیں وہ ان کو یہ پرابلم نہیں ہوئی، وہ سارے دن ہی آئے ہیں، اور پلان آؤٹ ہم نے جو کیا ہوا انشاءاللہ ان کی جو بھی کمی رہ گئی ہے پچھلے سال میں جو اسکول میں نہیں پہنچ سکے اس کو ہم انشاءاللہ اس سال میں دور کر دیں گے، تاکہ یہ اسی طرح جو ہے نا وہ دوڑ میں شامل ہو جائیں جس طرح کہ عام بچہ مسلسل پڑھ کے شامل ہوتا ہے۔ آج ہم نے یہ سوچا کہ ویسے گورنمنٹ کی پرمیشن نہیں تھی کسی پروگرام کے لیے کہ اس طرح بچوں کی کوئی پریپریشن کروائی جائے، اور ہم نے نہیں کروائی، لیکن ہم نے کہا کہ کلاس میں بچے کو پرائز دے دینا کچھ اور معنی رکھتا ہے، جو آ کے سٹیج پر وہ اپنا پرائز لیتا ہے اس میں بچے میں ایک کانفیڈنس آتا ہے، اور جب اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ تم نے ایفرٹس کی ہیں اور آج اس کا تمہیں ریوارڈ ملے گا، تو آئندہ آنے والے دنوں میں پھر اس میں جوش اور جذبہ اور ولولہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے کہ میں نے مزید محنت کرنی ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف یہ بچوں کو دیکھتے ہوئے آج کا یہ جو پروگرام ہے بڑا سادہ سا پروگرام جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔